السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں آپ سے آج ایک آپ کا بھائی ایک پیغام لے کے آیا ہے۔ کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا یہ کیسے اپنی دل کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤں، تو بس میں نے سوچا کہ ایک چینل بنا کے اسلامی چیزیں پرووائڈ کروں اور کچھ اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرا رشتہ آپ سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو ہم سب مسلمان بہن بھائی ہیں۔ یہ جو آج کل پاکستان میں جو حالات ہیں، ہر گھر میں پریشانی ہے، چاہے وہ میرا گھر ہو، کسی کا بھی ہو، کسی بھی رشتہ دار کا ہو۔ یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں، بیماریاں ہیں مختلف قسم کی، یہ میرے بھائی یہ ہمارے کیے ہوئے عمل کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سے اس قدر ناراض ہے، اس قدر ناراض ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کی محبت، اب اللہ کی شفقت اگر آپ کے پر ہے تو ادھر عذاب نہیں ہوتا، یہاں پر عذاب ہے۔ معیشت کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی کتاب نازل ہوئی، ہم ایز اے مسلمان اس کتاب کو، کتنے لوگ ایسے ہیں مجھ سمیت کہ مجھے پتہ ہو کہ میرا رب سورہ بقرہ میں کیا کہہ رہا ہے، فلاں آیت میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو یہ تک نہیں پتہ کہ ہم 30ویں پارے کی آیتیں، سورتیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، اس کا بھی ہمیں ترجمہ نہیں پتہ۔ میں پہلے خود اپنے آپ کو بولوں گا کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ میں بچپن سے میں قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھتا رہا، چاروں قل مجھے آتے تھے، نماز میں پڑھتا تھا۔ مجھے یہ بالکل نہیں پتہ کہ ان کے معنی کیا ہیں اور اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ بیسیکلی قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں پیارے اپنے رب جو مجھے چلا رہا ہے بچپن سے لے کے اب تک، اس نے پال کے مجھے بڑا کر دیا، رزق دیا، پیسہ دیا، کپڑے دیے، گھر دیا، اولاد دی۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور اس کا ہی پیغام ہم نے صرف پڑھنے کی حد تک رکھا، سمجھا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو کبھی ترجمے سے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں کہ آپ اگر قرآن کو دیکھیں نا تو اللہ کا پیغام آیا ہے ہمارے لیے۔ اگر ابھی آپ کے پاس کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا، کسی کا بھی واٹس ایپ پہ میسیج آ جائے یا SMS آ جائے یا ای میل آ جائے تو آپ فوراً کھولتے ہیں، یار اس نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے، بہت بدقسمتی یہ ہے، رونا آتا ہے کہ ہم اپنے پیارے اللہ کے میسیج کو تک نہیں سمجھا۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ اس نے اتنی پیاری کتاب اتاری۔ آج ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے بھائی امتی ہیں، بے شک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں تو ساری زندگی انہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ تک نہیں پتہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ پورے قرآن کی تو دور کی بات، نماز بھی ہمیں ترجمے سے نہیں آتی۔ ہمیں نماز میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اسکپ کر جاتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ نماز ایسی چیز ہے کہ ہم وضو کر کے جب آتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، تو بیسیکلی ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔
آج جو پاکستان میں جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر گھر کی جو پریشانیاں ہیں، وہ ہمارے کیا ہوا ہے بھائی۔ یہ لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، گھروں میں رشتہ داروں میں آپس میں انبن، یہ کیوں، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا ایسا تو پیغام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی نہیں گزری، ہماری کیوں ایسی گزر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے شیاطین والے کام کر، اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل ہی نہیں کیا۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہر طرح کا دھوکہ دے رہے ہیں، ہر طرح کی ہم چالاکیاں کر رہے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائی کے ساتھ، بس میرا گھر بھر جائے، میرا پیٹ بھر جائے، میری جیبیں بھر جائیں، میرا اسٹیٹس آ جائے، میں ایک ویلیوبل بندہ بن جاؤں، میرا بھائی نہ بنے، میری بہن نہ بنے۔ دھوکہ دہی دینا، چالاکیاں کرنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، لڑکیوں سے ملاقاتیں کرنا، لڑکیاں لڑکے سے ملاقات کرنا، کوئی وہی نہیں ہے کہ ڈر و خوف کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ پتہ چل جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا تو نہیں دیکھ رہی، ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، بہن بھائی تو نہیں دیکھ رہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چھپ کے آپ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو اب تک رکھا ہوا ہے، وہ سب جانتا ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ جب اس کی پکڑ ہوگی تو اللہ خیر کرے، ہمارے کیا معاملات ہوں گے، کیونکہ دوبارہ تو زندگی ملے گی نہیں، ساری زندگی وہیں رہنا ہے۔ جس کے نصیب میں دوزخ ہے تو وہ دوزخ میں ہی رہے گا، جس کی قسمت میں جنت ہے تو وہ جنت میں ہی رہے گا۔ جانا ہمیں وہیں ہے، رہنا نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف وقتی طور کی ہے میرے بھائیوں، سمجھو ہر وقت شیطان آپ پہ حملہ کرے گا۔ ابھی آپ میری بات سن کے، کسی بھی علماء اکرام کی بات سن کے، یا خود قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو احساس ہو، اور پھر دوسرے دن آپ پھر وہی اپنی روٹین میں وہی کام کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی پوری طریقے سے ہدایت نہیں ملی۔ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت جو ہے نا، وہ ہے ایمان، اور جس کو ہدایت مل گئی ہو، وہ اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ آج ہم اپنی دولت طرح طرح کے کورس کرتے ہیں، بے شک کریں، دنیاوی بھی تعلیم ضروری ہے، آپ کو روزگار کے لیے، اپنے فیوچر اور کیریئر کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے۔ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، میں خود کمپیوٹر سائنس کا وہ ہوں، ایم ایس کیا میں نے، کمپیوٹر بی ایس کیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا یہ ساری ڈگریاں تو میں نے دنیا کے لیے کی، لیکن اگر میں مر جاؤں گا تو میرے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ڈگری کا وہ نہیں ہے، میں ادھر کیا پروف کروں گا اللہ کے آگے؟ تو پھر میں نے قرآن کو تفسیر سے پڑھنا شروع کیا۔ ویسے ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے مجھے گفٹ کی قرآن کی تفسیر، اور کہا کہ پہلے آپ اس کو پڑھیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا ڈالا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے خود بھی نہیں پتہ، میرا ذہن و گمان بھی نہیں تھا۔ بس ایک اللہ کے نیک بندے، میں ان کا بھی نام ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہ نیکی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو بلند درجہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، انہوں نے بولا بیٹا آپ قرآن کو کیوں نہیں پہلے پڑھتے؟ انہوں نے مجھے تفسیر کی 7 جلدیں دی اور کہا شرط یہ ہے کہ اگر تم پڑھو گے تو میں تمہیں دوں گا، ادروائز یہ مجھے ریٹرن کر دینا۔ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے روحانی طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ان کو اور ان کے درجات بلند کرے۔ مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں میرے لیے کیا خیال آیا، اور انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ لائیں مجھے دیں، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج الحمدللہ
رمضان سے پہلے ہی میں پڑھ رہا تھا اور اب بھی پڑھ رہا ہوں، اور آپ لوگ کی دعا چاہیے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس کو پورے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھوں۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت رونا آیا، بہت افسوس ہوا کہ میں نے طرح طرح کی ڈگری لے لی، طرح طرح کے کورسز کر لیے، وہ بھی پیسے دے کے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ ڈگریاں لیتا ہوں۔ ایک مثال ہے، میں بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لاکھوں روپے پیسہ دے کے، اور پیسہ بھی دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے بڑی تعلیم، سب سے بڑا کورس قرآن ہے۔ اگر آپ نے اس کو حاصل نہیں کیا، اس کو نہیں سمجھا، تو میں کہتا ہوں ہم سب کو مرنے سے پہلے وہ سرٹیفکیٹ لے لینا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑی ڈگری ہے۔ بے شک آپ دنیا کی تمام ڈگریاں کریں، تمام کورسز کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ قرآن کی ڈگری ضرور لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حالات ہیں پاکستان کے، جو معاملات ہیں، تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے رجوع کریں اور توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو ملاوٹ کا معاملہ ہے، تولنے کا معاملہ ہے، یا جھوٹ بولنے کا ہے، یا دھوکہ دینا، شراب دینا، جتنے بھی احکامات ہیں، یہ دیکھیں بیسک فاؤنڈیشن دین کے نا، مطلب یہ بیسک اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں، ان کو ہی نگلیکٹ کیا ہم نے۔ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو لوگ بولتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلے گا، وہ مانے گا نہیں، تو نہ مانے، اللہ تو مان لے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ نہیں مانے گا، پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، ایک انسان سے ڈر کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو سیف سائڈ کر رہے ہیں، صرف دنیا کی نظر میں۔ وقت نکل جائے گا لیکن وہ ناراض ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ کے معاملے میں اللہ خود قرآن میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لوگوں سے سنا ہوگا کہ جھوٹے پہ میری نالت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ ایک صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بولا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ بولا ہاں ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے نبی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح کے عمل تو نہیں تھے نا ان کے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو بڑے دعوے دار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ میرے بھائی، ان کی امت میں سے ہیں، لیکن ان جیسے عمل ذرا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکہ، اتنے معاملات۔ دیکھیں، اگر آپ پراپر نماز پڑھیں نا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پانچوں وقت کی پڑھ رہے ہیں، یا کم و بیش وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 3 وقت کی، 2 وقت کی، اور پھر بھی آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، منافقت کر رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں، غبن کر رہا ہوں، غلط طریقے سے مال کھا رہا ہوں، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے آپ کی نمازوں میں کمی ہے۔ میرے بھائی، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ بچپن میں ہم نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا، لیکن اس کا پریکٹیکل یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی آپ کی زبان پہ چل رہا ہے، اور چالاکیاں بھی آپ کے دماغ اور دل میں چل رہی ہیں، تو میرے بھائی، اللہ رحم کرے، آپ کی نمازیں پراپر طریقے سے نہیں ہے، نماز میں کچھ کوتاہیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا، نماز بھی ہمیں ترجمے سے نہیں آتی۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں اپنے آپ کی اپنی مثال دے رہا ہوں کہ مجھے نماز بالکل ترجمے سے نہیں آتی تھی، ٹرانسلیشن تو پتہ ہی نہیں تھی کہ کیا ہے، بس آ کے ہاتھ باندھے، اللہ اکبر کر کے سورہ فاتحہ پڑھی، صورتیں پڑھی، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، سلام پھیرا، چلو بھائی آج کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص ترجمے سے خشیت سے نماز پڑھتا ہے، دل لگا کے، اور یہ وضو کر کے جب نکلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں،
تو بس پھر اپنا چینج دیکھیے گا، اپنی اندر تبدیلی دیکھیے گا میرے بھائیوں۔ جب آپ کو ترجمے سے نماز آ جائے گی، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ نماز پوری دعا ہے، پوری دعا۔ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو کوشش کریں کہ نماز کو ترجمے سے کریں۔ اگر قرآن ابھی آپ کا وقت ہے نہیں ہے، کیونکہ وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت بڑا خطرناک وقت ہوگا۔ اللہ بہت پیار کرنے والا ہے، بڑا غفور رحیم ہے، بہت پیار کرتا ہے کو۔ اب اتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں، اتنی چیزیں بھیجی ہیں کہ یہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم یہ کر لو تو تمہیں معاف کر دوں گا۔ بس اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم تو بس اپنی دنیا میں لگے ہوئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورت کو پڑھیے گا، کچھ ہم نہیں لے کے جائیں گے۔ میں آج اگر کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں یا کچھ کام کر رہا ہوں تو یہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاؤں گا، یہ پیچھے والوں کے لیے سارا چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں بالکل طریقے سے جیسے مسلمان ہے کا حکم ہے بننے کا ویسے بننا ہے، اور کوشش کریں مومن بنیں، تو یہ پاکستان کے حالات خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ برائے مہربانی ہم سب مسلمانوں کو، مجھ سمیت ہر آدمی اپنی اپنی فیملی میں ہر ایک بندے کو بولے، ماں بہن بھائی بیوی بچے سب کو یہ بولے کہ معافی مانگنا شروع کر دو، معافی مانگنا شروع کر دو۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ غلط کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، چلاکیاں نہ کریں، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کا پیسہ نہ کھائیں، کسی ادھار والے کو دغا بازی نہ کریں، جو وعدہ کیا اس پہ پورا کریں۔ یہ بیسک رول ہیں جو اللہ نے ہمیں بولے ہیں، وہ اگر ہم کر لیں، آپ خود دیکھیں اپنے اندر کتنی چینجز آئیں گی۔ اور میرے بھائیوں، نماز کو پوری طریقے سے ترجمے سے پڑھیں، اور حدیث کی بک دیکھیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن شریف ہوتا ہے اور ہم نے اس کو بالکل رکھ دیا ہوتا ہے ایک کونے میں نا، شادی بیاہ ہوئی تو دولہا کے سر پہ رکھ دیا، تو اور اس کے بعد رمضان آئے تو تب کھول لیا، ادروائز اس کو ہم کھولتے بھی نہیں ہیں، کھولتے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہمیں پتہ، ہم بس ایک فارمیلٹی ادا کرتے ہیں، عربی میں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا بول رہا ہے، ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہم بس یار میں نے 3 پارے پڑھ لیے، 2 پارے پڑھ لیے، 30 پارے پڑھ لیے، میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھ لیا، میں نے اس کو بخشوا دیا، یہ کر دیا۔ یہ دیکھیں سب چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو سمجھیں۔ یہ میں نے کہا نا کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں کورس کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ میں اگر کمپیوٹر سائنس میں ہوں، میں ابھی کوئی بولے گا کہ مجھے کہ ایک نیا کورس ہے، میں جا کے اس کے آفس جاؤں گا، انسٹیٹیوٹ اور کالج، اس کی ساری ڈیٹیل لوں گا، اچھا یہ کتنے پیسے ہیں، کتنے چارجز ہیں، وہ بھروں گا، ایڈمیشن لوں گا، روز جاؤں گا، پراپر طریقے سے جاؤں گا۔ اگر گھر والوں کی نگلیکٹ کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو میں ان پہ غصہ بھی کروں گا کہ یار میری کلاس نکل گئی، لیکن آپ کے گھر میں جو پورا کورس موجود ہے، اس کو کھولنے کی بھی زحمت نہیں ہو رہی ہم سب کو۔ بہت لمحہ فکری ہے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کچھ وقت نکال کے آدھا گھنٹہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، سمجھیں، تفسیر سے پڑھیں۔ یہ آپ کے گھر پہ موجود ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو دنیا و آخرت کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کے معاملات اچھا کر دے گا، آپ کے معاملات خود آٹومیٹک سارے اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے قرآن کو جو ہے یہ سمجھا ہے کہ بس ایک کتاب ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ وہ کتنی بڑی کتاب ہے۔ اللہ نے نازل کی، اور کس طرح نازل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپا گئے، کیونکہ ایک فرشتہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس طرح کے ہے ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور جس طرح قرآن آیا اس کی طرف پڑھیں اس کے بارے میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسے نہیں آ گیا، اور یہ کوئی بنا بھی نہیں سکتا ایسا۔
بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے یہی کہا نا کہ ایسی صورتیں اور ایسی آیتیں بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکتا کوئی، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، اور ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. پہلے تو یہ شکرانہ ادا کر لیں کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. لیکن اب اللہ کیا کو کون سا مسلمان پسند ہے، اللہ کو کس طرح کا مومن بندہ چاہیے، کس طرح کا بندہ پسند ہے، اس طرح بننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، پاکستان کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور ہم بہت جلدی ترقی کریں گے. ہمارے جو گھر کے مسائل ہیں وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ دینی ماحول نہیں ہے جو ایک مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. دیکھیں میں سیدھی ایک بات بتاؤں، چھوٹی سی ایک بات بتاؤں آپ کو، واش روم میں جانے کی اور آنے کی دعا ہے، وہ ہمیں بالکل نہیں پتہ. اللہم انی اعوذک من الخبث والخبائث، ہم یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ واش روم میں جب آپ جائیں تو یہ دعا پڑھیں اور نکلیں، اس کی دعا آپ پڑھیں. یہ دعائیں ایسی دعائیں، دیکھیں اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں. جب آپ واش روم میں سب سے زیادہ شیاطین ہوتے ہیں. جب آپ واش روم میں جاتے ہیں، اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں، نہاتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، آپ کے کپڑوں کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوتا ہے. جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کے ساتھ شیطان ہی چپک گیا، آپ کے کپڑوں کے ساتھ تو شیاطین کی ساری چیزیں چپکی ہوئی ہیں، تو آپ کیسے صحیح ہوں گے؟ آپ کے ساتھ تو ساتھ ساتھ وہ شیطان چل رہا ہے. تو یہ واش روم میں جاتے وقت کی دعائیں پڑھیں، کیونکہ سب سے بڑے شیاطین وہاں ہوتے ہیں. تو پہلا تو عمل یہ کریں کہ آپ واش روم میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں تاکہ شیطان کو وہاں سے بھی آپ بھگائیں، تاکہ آپ کے ساتھ، آپ کے کپڑوں کے ساتھ وہ چپکے نہیں، آپ کے ساتھ نہ رہے. تو جب آپ کے ساتھ ہی وہ رہے گا، آپ کے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کے جسم کو ہاتھ لگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو آپ کے ساتھ تو وہ شیطان ہے اور آپ کو سب دیکھ رہا ہے وہ. تو میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کو یاد کریں. صبح شام کی دعائیں وہ یاد کریں، اور کوشش کریں کہ دینی گھرانہ بنائیں، کیونکہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اور بینگ اے مسلم ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم قرآن شریف کو بما ترجمہ سیکھیں، اور ہم نیک عمل کریں، اور کوشش یہ کریں کہ وہ سرٹیفکیٹ ضرور لیں جو ہمارے گھر میں موجود ہے. وہ پڑھیں گے، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس پہ عمل، مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف جو میں کہہ رہا ہوں ایک کورس ہے پورا، جو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، اس کو اپنے اندر ڈالیں اور اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ آٹومیٹکلی مل جائے گا. آپ کیونکہ اس طریقے کو سمجھیں گے، اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا کے مال کو کمانے میں مت لگیں. جتنا رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے اتنا ہی ہوگا. نہیں مریں گے بھوکے، نہیں پریشانی آئے گی، لیکن اپنے اعمالوں کی وجہ سے ضرور پریشانی آئے گی. تو برائے مہربانی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رابطہ کریں، اللہ کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ کو پہلے پہچانیں کہ اللہ ہے کیا، اللہ کی اہمیت کیا ہے. اس اہمیت کو اپنے دل میں بسائیں، کیونکہ بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا غفور رحیم ہے. اور اس کو، اللہ کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ آپ کو اندازہ کیسا ہوگا کہ یہ بہت بڑی ذات ہے میرے رب کی؟ وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کا ہر وقت ذکر کرنا، چلتے پھرتے آفس میں طرح طرح کے اللہ نے اذکار دیے ہوئے. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ مختلف اذکار ہیں، مختلف وقفے سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تعریف کریں الحمدللہ. اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بولتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں. تو برائے مہربانی شکرانہ پڑھیں سب سے پہلے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے اس حصے سے ہمیں ہٹا دیا جو کافر اور مشرکین جو ہے
یہودی ان میں ہمیں نہیں پیدا کیا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ شکر ادا کریں. اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں اس نے اللہ نے رکھا. تو برائے مہربانی یہ حالات جبھی صحیح ہوں گے جب میں اور آپ صحیح ہوں گے. اور اس کیسے صحیح ہوں گے؟ جب ہم اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے. اگر یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ بغیر اسلامی زندگی کے ہم نارمل زندگی گزاریں تو پاسبل نہیں ہے. تو ہے ہی نہیں پاسبل. پاسبل یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں، شرعی لحاظ سے زندگی گزاریں، معاملات گھر کے ویسے ہی رکھیں جو شریعت میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب معاملات صحیح ہو جائیں گے. اور آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیاری بہنوں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بولا تم سب بہن بھائی ہو. تو برائے مہربانی اپنے ہی بہن بھائیوں کو دھوکہ مت دیں. ڈریں اس بات سے کہ وہ روز قیامت والے دن وہ کھڑے ہو کے آپ کا گربان پکڑیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت میں نے بات کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نور کر دے اور اپنے نیک بندوں کی طرح ہمیں بھی نیک بنا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.